ہمارے نبی ہمیں مساجد بنانے کا حکم دے رہے ہیں اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہے جی؟ خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے جی۔ اور تم مسلمان ہو، تمہاری خوبصورتی میں رکاوٹ اللہ کا گھر ہے، یعنی تمہارا گرین بیلٹ اگر اس سے مسجد ہٹ جائے گی خوبصورت ہو جائے گا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دل کے اندر۔ مسلمان ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے گھروں سے خوبصورتی آتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ جب کوئی جگہ اللہ کے نام پہ وقف کر دی جائے، پھر نہ تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کوئی اتنی اگر سخت مجبوری آ گئی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مساجد ایسی ہے جو راستے میں ہے اور لوگوں کا آنے جانے میں وہ تکلیف کا سبب ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس مصلحت کے تحت اس کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس گرین بیلٹ میں صرف مساجد تھوڑی ہیں، کتنے ہوٹل ہیں اور کتنی اور بلڈنگیں ہیں، سرکاری غیر سرکاری، لیکن کسی کو گرانے کا حکم نہیں ہے، صرف مساجد۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً کہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے۔ کافی عرصے سے ہم ان یہودیوں اور اسرائیلیوں، ان غیر مسلموں کی سازشوں کا شکار ہیں۔ واللہ بخدا، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے میں یہی بات کر رہا ہوں، علماء کو مخاطب کر کے، مولویوں کو مخاطب کر کے، کہ اب تو اللہ کا خوف کرو، ایک ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو، اپنے فروعی اختلاف کو چھوڑ دو۔ اپنے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف کی وجہ سے ہم بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ جب ہم میں سے کسی کی مساجد کو گرایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے ہماری تھوڑی ہے، یہ تو فلاں کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں کی ہے۔ ایسے کر کر کے آج 50 کا آرڈر ہے، کل 150 کا ہو جائے گا، پھر 1050 کا ہو جائے گا۔ تو یہاں پھر پاکستان میں مساجد نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ پھر یہ مدارس گرائیں گے، پھر یہ اسلامی جتنے بھی لائبریری ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے، اگر یہ علماء پاکستان کے مکاتب فکر والے جتنے ہیں، اگر یہ آج ہی متحد نہیں ہوتے تو میرے بھائیوں پھر یہ کب متحد ہوں گے؟ اور اللہ کے گھر کے لیے متحد ہو جاؤ، مساجد کے لیے متحد ہو جاؤ، ورنہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ ہماری نا اتفاقی کی وجہ ہے۔ کبھی تو مدارس میں پابندیاں لگ رہی ہیں، کبھی مدارس کی کس چیز پہ پابندی ہے، کبھی مدارس کے چندوں پہ پابندی ہے، کبھی مدارس کی فلاں چیز پہ پابندی ہے، لیکن ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ ہماری مساجد تھوڑی ہے۔ وہ جو اوپر لیڈر بیٹھے ہیں اسلامی مدارسوں کے حوالے سے، وہ اپنا اپنا ذاتی مفاد لے کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ انہیں بالکل سب کو اتفاق کر لینا چاہیے۔ جب مسجد کی بات ہے، جب مدرسے کی بات ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ فلاں کی مسجد ہے یا فلاں کا مدرسہ ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں تو حیران ہوں یار، اللہ کا گھر مسلمان گرائیں گے؟ ہندو گرا رہے تھے تو یہاں مسلمان اسلامی ملک والے پاکستانی سب چیخ رہے تھے، آج وہی مسلمان گرانے لگے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جب ایک چیز اللہ کے نام پہ وقف ہو جائے اس کو گرانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو بہرحال میں اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا، عوام الناس کو میں یہی کہوں گا، آپ یہ چھوڑیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں وہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری مساجد ایک ہے، ہر چیز ایک ہے۔ بس صرف چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن میں فروعی اختلاف ہے، اب ان کو ختم کر دیجئے۔ قرآن اور حدیث کی طرف سب کو آ جانا چاہیے۔ جب ہم سب قرآن اور حدیث پر متفق ہو جائیں گے، قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں گے، تو کوئی مئی کا لال ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب سے ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑا ہے تب سے یہ سارے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کبھی معیشت کا مسائل، کبھی کس چیز کا مسئلہ، کبھی فلاں مصیبت، کبھی فلاں مصیبت، ابھی کبھی فلسطین کے اندر یہ حال جو ہمارا ہوا ہے، یہ سب یہی وجہ ہے، ہم انہیں اپنے آپ کو قرآن حدیث سے دور کر دیا ہے۔ تو آج موقع ہے ہم اپنے آپ کو قرآن حدیث سے جوڑیں اور ہم خود قرآن حدیث سے جڑ جائیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو قرآن مجید کو، اور فرقے نہ بناؤ، نہ ہی فرقے بناؤ، متحد ہو جاؤ۔ اتحاد میں برکت ہے، جب ہم متحد ہو جائیں گے ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو ہماری حکومت ہے، ہم اسے گزارش کریں گے کہ خدا را اپنا یہ حکم جو ہے آپ واپس کریں اور اللہ کے گھر کو جیسے ہیں ویسے رہنے دیں، اور اس سے کوئی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی، اس سے کوئی قدرتی آب و ہوا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ خوبصورتی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہی گرا دیا جائے گا تو میرے بھائیو اس سے خوبصورتی آنے والی نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ سارے مسلمان متحد ہوں، سارے علماء ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں اور پوری کوشش کی جائے تاکہ یہ جو آرڈر جاری ہوا ہے یہ واپس ہو جائے، اور جو مسجد گرا دی گئی ہے مدنی مسجد، اس کو سارے مسلمان بھائی مل کے اس کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔